वॉन्ड हेल्थ से आज हम फिर आपको नुमान साहब से मिलवाएंगे, चूँकि नज़ला और ज़ुकाम सर्दियों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। छोटे बड़े और बूढ़े सभी लोग इस तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, और आज वो बहुत ही ज़बरदस्त सी एक आपके लिए रेमेडी और बड़ा अच्छा सा मशवरा आपको देने आए हैं। आइए देखते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप नुमान रहमतुल्लाहि भाई? व हैरियत से बरकातहू। हैं? जी ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, आज हमारा टॉपिक नज़ला और ज़ुकाम के हवाले से। सर्दियों में अमूमन बच्चे बड़े और बूढ़े सभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो क्या आप लेकर आए हैं आज उन सब के लिए? देखें, पहले तो इस बात को समझें कि नज़ला ज़ुकाम जो इफ़ेक्ट करता है उन लोगों को ज़्यादा करता है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बदन कमज़ोर होती है, और जो बद परहेज़ी का शिकार होते हैं, ग़िज़ाई बद परहेज़ी करते हैं, लापरवाही करते हैं, और सर्द मौसम के अंदर वो चीज़ें या वो एहतियात नहीं करते जो सर्दियों के लिहाज से हमें करना चाहिए। सर्दियों में भी उनका ये हाल होता है कि वो ठंडे ठंडे पानी और ठंडे मशरूबात पीते हैं। ठंडा सही। पानी और ठंडे मशरूबात तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन सर्द मौसम के अंदर ज़्यादा उसकी एहतियात और ख़याल रखना चाहिए जी। कि सर्द मौसम के अंदर ऐसी अशिया और ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें जो आपको नज़ला और ज़ुकाम की तरफ लेके जाएं। और बहरहाल ये नज़ला ज़ुकाम जो है उन लोगों को, मैंने आपको बताया, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बदन कमज़ोर होती है, उनको ज़्यादा अटैक होता करता है और अटैक करता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिन लोगों को पता है कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बदन कमज़ोर है, तो उस क़ुव्वत को बहाल करें और ऐसी अशिया इस्तेमाल करें जिससे वो क़ुव्वत आपकी मज़बूत हो। और सही। फिर इसमें ये देखा गया है कि लोग जो हैं नज़ला ज़ुकाम में फ़र्क नहीं कर पाते कि नज़ला क्या है और ज़ुकाम क्या है। देखें, मैं आपको बता दूं, नज़ले की तारीफ़ ये है कि नज़ला वो जो अंदर हलक में गिरता है वो नज़ला कहते हैं उसे, अच्छा। और जो नाक के ज़रिए पानी बहता है उसको ज़ुकाम कहते हैं। तो नज़ला और ज़ुकाम दोनों अलग अलग चीज़ें, और इन दोनों के इलाज भी अलग अलग हैं। सही। अगर जिनको ये नज़ला और ज़ुकाम अटैक कर चुका है, और ये इसकी बड़ी वजह ये होती है कि आपको, जैसे मैंने बताया, कि ग़िज़ाई बदपरहेज़ी और लापरवाही, ठंडे मशरूबात, और इसी के साथ आलूद मौसम जो है, गर्द व गुबार है, ये भी हमारे नज़ले ज़ुकाम को आने की वजह बनती है। ये हमें चाहिए कि हम फ़ौरी तौर पे इसका, अगर घरेलू इलाज की तरफ हम जाएं तो फ़ौरी तौर पे हमें घरेलू इलाज की तरफ बढ़ना चाहिए। और इसके लिए मैं एक घरेलू नुस्खा आपको दे देता हूं। ये जुशांदे की सूरत में आपको बनाना पड़ेगा, और ये बहुत ही अच्छा, हर घर की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ हर घर में मौजूद होंगी ये चीज़ें। पुदीना ले लें आप, और सौंफ ले लें, और तुलसी ले लें। तुलसी। तुलसी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें, तीनों अज्जा 3-3 ग्राम ले लें, और इसके अंदर 1 ग्राम दारचीनी पाउडर डाल दें, और 1 कप या 1.5 कप पानी में इसको डाल के जोश दे लें, उबाल लें। जब बॉयल हो जाए, 1-2 जोश आ जाए, इसको छान के शहद से मीठा कर लें, अच्छा। और शहद से मीठा करने के बाद ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 1-2 खुराक के अंदर अफाका आ जाएगा। ये नज़ला और ज़ुकाम दोनों के लिए बहुत दोनों के लिए बेहतरीन, है ये? जी बहुत बेहतरीन है। ठीक और है। आम तौर पे नींबू का इस्तेमाल जो है ये ज़ुकाम के लिए बहुत ही मुफीद होता है, और नींबू जो है विटामिन सी से भरपूर होता है। तो 1 गिलास के अंदर 1 नींबू निचोड़ लें आप, सही। और 1 चमचा शहद हल कर लें। गिलास में मतलब पानी गर्म पानी पानी में जी जी, या गर्म नॉर्मल? पानी में। नॉर्मल, अच्छा। ठंडा पानी में, क्योंकि हम तो अभी पहले शुरू में बता चुके हैं, हमें ठंडे पानी से तो नहीं, परहेज गरम करना है। मतलब नल टाइप का, या थोड़ा नहीं सा नहीं, बॉयल कर बिल्कुल लें, थोड़ा सा? नीम गरम, ठीक है, नीम जिसे हम गरम। कहते हैं ना नीम गरम, ठीक उसके है, अंदर ठीक 1 है, नींबू का रस निचोड़ें, ठीक है। और 1 चमचा शहद हल करें, और इसको इस्तेमाल कर लें। तो इंशाल्लाह इससे ये है कि ज़ुकाम के अंदर बहुत ज़्यादा अफाका महसूस होगा। अब उन लोग उन उनको क्या, बच्चों को भी ये नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, छोटे जो नौमौलूद बच्चे जी, जी, होते हैं। जी, जी, जी। अब नौमौलूद बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? अब वो तो इतना पानी नहीं पिएंगे या जुशांदा नहीं पिएंगे, उनके लिए चाहिए है कि शहद एक कुदरती इलाज है, और हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु भी अलैहि फरमाया वसल्लम। कि शहद के अंदर शिफा है। जी। और पूरी कुरान करीम के अंदर इसके बारे में आयत भी नाजिल हुई, पूरी एक बाकायदा सूरत है जिसके बारे में हम डिस्कस, जब शहद का मौजू आएगा तो उसमें उसको हम डिस्कस करेंगे। तो शहद का इस्तेमाल किया जाए, अजवाइन का शहद, अगर अजवाइन का शहद बच्चों को चटाया जाए तो नज़ला ज़ुकाम, खांसी, यहाँ तक कि दमा के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। और अच्छा। ये मेरी आजमाई हुई बात है, तजुर्बे में है, मुशाहिदे सही। में भी है, कि जो अजवाइन का शहद इस्तेमाल करता है, दमे तक के मरीज़ उससे ठीक हो जाते हैं। अजवाइन का जी, शहद, अजवाइन जैसे का, बेरी का आता है और जी इस हाँ, तरह डिफरेंट चीज़ों का जी जी, आता है, बेरी का शहद है, फूलों का पलूसा आता है। शहद है। जी, ठीक, ठीक। ऐसी अजवाइन का शहद होता है। ज़बरदस्त ये तो बात वो बताई। अजवाइन का शहद बच्चों को चटाया जाए। और उससे पहले एहतियात नौमौलूद बच्चों के लिए ये है कि उनकी जो मदर फीड के ऊपर हैं, उनकी वालदा को चाहिए कि वो एहतियात करें। अगर उनकी हाँ, वालदा एहतियात नहीं कर रही और मदर फीड के ऊपर हैं, तो वो ज़रूर बच्चे में मुंतकिल होगी मुतासिर ठंडक, होंगे। वो ठीक बच्चे है। मुतासिर होंगे। वालदा ठंडे पानी से परहेज़ नहीं कर रही,
اور ٹھنڈے چیزوں سے پرہیز نہیں کر رہی، تو ہاں یہ ہے کہ وہ والدہ کو تو ایسا محسوس ہوگا کہ میں تو بالکل فٹ ہوں، ان کی قوت مدافعت بدن تو صحیح بالکل صحیح. بہتر ہے، مضبوط ہے، اور لیکن چھوٹا بچے کی تو بچہ، نہیں ہے نا، وہ تو چھوٹا بچہ ہے. بالکل تو بالکل. آپ نے اپنے چھوٹے بچے کو بیماری سے بچانے کے لیے اس خاتون نے، اس ماں نے خود حفاظت کر رہی ہے اپنی. وہ صحیح. سمجھے کہ اپنی حفاظت نہیں کر رہی بلکہ وہ چھوٹے بچے کی حفاظت کر رہی ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ اجوائن کا شہد. اچھا، شہد کی اصل پہچان، کیونکہ یہی کہا جاتا ہے یہ شہد نہیں ہے تو چینی کا جو ہے وہ بنا کر بیچ رہے ہیں. اصل شہد کی میرے خیال سے کوئی خاص پہچان ہو کہ یہ اصل شہد کی جی، پہچان ہے. اصل شہد کی دیکھیں، شہد مختلف علاقوں کے حساب سے اس کی پہچان ہے. اب جیسے بلوچستان کی طرف کے جو شہد ہیں وہ پتلے ہوتے ہیں، اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے بنسبت یہ کہ خیبر پختونخوا کے علاقے کے جو شہد ہیں وہ اس میں گاڑھا پن، تھکنیس ہوتی ہے. اور اصل شہد کی پہچان یہ ہے کہ شہد جمتا ہے. جمتا ہے. جی ہاں. اور یہ اکثر لوگ نہیں بلکہ 100% لوگ یہ سمجھتے ہیں جمع ہوا شہد، او نہیں حکیم صاحب یہ تو 2 نمبر شہد ہے، یہ تو اچھا. چینی کی طرح ہوگا. نہیں، صحیح. اصلی شہد جو ہوتا ہے وہ جمتا ہے اور چینی کی طرح جمتا ہے. یعنی اچھا. یہ آپ سمجھیں گے کسان گھی میں جیسے دانے دار ہو جاتا ہے، جی اس جی. طریقے سے وہ دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی میں پہچان آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، جو 2 نمبر شہد ہوگا، جو نقلی شہد ہوگا، وہ اوپر کی طرف سے جمے گا. یعنی یہ پانی کا گلاس ہے، یہ شہد سمجھیں آپ، صحیح. یہ اوپر کی طرف سے جمنا شروع ہوگا اور نیچے وہ شہد پتلا پتلا رہے گا. اور اچھا. اصل شہد کی علامت یہ ہے وہ کہ وہ نیچے سے. نیچے سے جمے گا، اچھا. نیچے سے جمنا شروع کرے گا. یہ اصلی شہد کی پہچان ہے. اچھا، میں نے یہ بھی سنا ہے، بڑے کہتے ہیں کہ شہد کو جب آپ جلاؤ گے وہ جلے گا نہیں، وہ اوریجنل ہوگا. جو جل جائے گا وہ شہد نہیں ہے. کیا جی، یہ وہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹوٹکے ہیں یا ہاں. بزرگوں کے قول ہیں، جی جی وہ جی جی. آزماتے ہوں گے تو اس میں کرا ہاں ہاں ہاں. تو یہ بالکل ہوگا، لیکن میرے تجربے میں یہ چیز نہیں ہے اچھا، آپ کہ کے میں اس کو آپ کی جلا کے ریسرچ میں ابھی نہیں. نہیں ہے. تو یہ جو میں ٹھیک نے ہے. آپ کو یہ بات بتائی، آپ یہ نے بڑی اچھی بالکل بات یہ بتائی کہ جو اوپر سے جمے گا وہ شہد نہیں ہے، جی، جو نیچے سے جم جمے گا وہ جائے گا شہد وہ ہے. شہد ہے. جی، اور شہد جمتا ہے، جمتا ہے. قدرتی شہد، خالص شہد جمتا ہے. اور جو لوگ دیکھیں، آپ نے بڑی بڑی مارکیٹوں میں، مارٹ میں دیکھا ہوگا، وہ شہد جمع ہوا نہیں ہے، 3 مہینے سے رکھا ہوا ہے، تو وہ ایک پروسیس کرتے ہیں اس شہد کو، تو وہ جمتا نہیں ہے. اس کو صحیح. ہیٹ دیتے ہیں، لیکن ہیٹ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کی ساری طاقت چلے جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ ہیٹ دینا بھی ان کمپنیوں کے لیے یا ان شہد فروش کرنے والوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ عوام اعتماد ہی نہیں کرتی. صحیح. عوام بولتے نہیں یہ شہد جمع ہوا ہے تو یہ تو 2 نمبر ہے، ان کی سیل نہیں ہوگی. تو وہ صحیح. پھر وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں کہ اس کو ہیٹ دے دیتے ہیں، تو وہ اچھا. گرم کر لیتے ہیں تاکہ اس کی وہ جو جمنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ جمتا نہیں ہے پھر. یہ تو شہد کے اصل اور نقل کی پہچان میں نے آپ کو بتا دی. اور آلموسٹ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کو جب یہ نزلہ زکام اگر ہو جاتا ہے تو وہ بہت دیر میں ان کا جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، جاتا نہیں ہے. تو ان کو بھی یہی ساری چیزیں، یہی سب کچھ استعمال. جی، یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں بزرگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، وہ ایک تو بات نہیں مانتے. جی. اچھا، میرے پاس اکثر مریض آتے ہیں جو بزرگ، وہ یہ ہیں کہ وہ اسموکنگ، سگریٹ پینے کے عادی ہوتے ہیں. اچھا. اور صحیح یہ صحیح. سگریٹ پینا نزلہ زکام اور کھانسی کے لیے انتہائی نقصان دہ. لنگس آلموسٹ اس جی، سے جو ہے بہت ویک ہوتے زیادہ ہیں. نقصان کا باعث بنتا ہے، وہ چھوڑتے نہیں ہیں یہ. تو ان بزرگوں کو چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اب آپ اپنے لیے نہیں جی رہے، جی آپ اپنے بچوں کے لیے جی رہے ہیں. تو جی جی. اپنا خیال کرنے کی ضرورت یوں ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو ان کو اس مرض کے اندر مبتلا کرے، کھانسی میں، زکام میں. اور بزرگوں کے لیے میں ایک بہت ہی زبردست نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو لہسن کا شوربہ میں بتاؤں گا آپ کو، بزرگوں کے لیے خاص طور پہ. یہاں جی جی. تک کہ لہسن کا شوربہ سانس کی نالیوں کو بھی کھول دیتا ہے. صحیح. ناک جن کی بند ہو، سانس نہیں آ رہا ہو، منہ سے سانس لیں، ایسے جی جی کرتے ہیں. جی. تو آلموسٹ ان ایسا کے ہوتا لیے ہے. بھی میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا، یہ بہت بہترین ہے. فوراً صحیح. 2 دن پہلے مجھے زکام تھا، میں سو نہیں سکتا تھا، جی. ناک سے بہہ رہا تھا. 2 قہوہ میری زوجہ نے مجھ کو بنا کے دی ہیں. دوسرے قہوہ پہ مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے احتیاطی طور پہ وہ قہوہ بنا کے میں نے پی لیا. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے لیے نزلہ زکام کھانسی کے لیے ادرک کا استعمال کریں. 10 گرام ادرک لے لیں اور اس اچھا. کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں. 1 گلاس پانی میں ڈالیں، اس کو جوش دیں، چینی یا شہد کی مدد سے اس کو میٹھا کر لیں اور اس کو پئیں. اچھا. یہ صحیح بہت بہترین ہے بزرگوں کے لیے. چینی کا استعمال نہ کریں، شہد کا کریں، بہت ہی زیادہ مفید ہے. صحیح. کیونکہ صحیح. شہد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی حدیث اللہ مبارکہ بھی علیہ. ہے کہ بالکل. شہد میں شفا ہے. تو ہم حضور کے فرمان کو بھی فالو کریں گے، ثواب بھی ملے گا، اور ہمیں انشاءاللہ شہد میں شفا ہے تو شفا بھی ہمیں ملے گی.
ادرک کا لہسن کا قہوہ میں آپ کو یا شوربہ میں بتانے جا رہا تھا، جو گرم گرم چمچ سے پئیں تو بہت ہی زیادہ بزرگوں کو فائدہ ہوگا۔ 3 جوے لے لیں لہسن کے، ان کو چھیل لیں، صاف ستھرا کر لیں، کوٹ کے 1 گلاس پانی ڈال دیں، نمک اور کالی مرچیں حسب ذائقہ، صحیح، جتنا آپ کو پسند ہو اس کے حساب سے اس کو ڈالیں اور جوش دے لیں، شوربے کی طرح بنا لیں جیسے سالن کا شوربہ ہوتا ہے، خواتین زیادہ بہتر جانتی ہیں جیسے وہ شوربہ بناتی ہیں، وہ بنا لیں۔ جب وہ بن جائے تو دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام اس کا 1 کپ یا 1.5 کپ، اچھا لگے تو 1.5 کپ لے لیں، وہ ٹھیک، استعمال کریں، انشاءاللہ 2 سے 3 خوراکوں میں یہ بالکل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب رہی بات وہ کہ میں نے جو نسخہ استعمال کیا مجھے فائدہ ہوا، دوسری خوراک احتیاطی طور پہ میں نے لی، ضرورت نہیں تھی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دار چینی 1 ٹکڑا لے لیں انگلی برابر، ٹھیک ہے، لونگ 1 سے 2 عدد لونگ لے لیں، ایک ہوتی ہے چھوٹی الائچی بڑی جسے الائچی، کہتے ہیں سبز الائچی، بڑی وہ لے لیں، نہیں، بڑی الائچی، جی جی، بڑی الائچی لے لیں اور اس کو کوٹ لیں حمام صحیح، دستے میں، پھر وہ ڈال دیں 1.5 کپ پانی کے اندر، صحیح، ٹھیک ہے، اس کو جوش دے لیں۔ جس کو شوگر نہیں ہے وہ شہد بھی ملا سکتا ہے، اگر شوگر نارمل ہے تب بھی ملا لیں شہد، اور چینی یا مٹھاس پسند نہیں ہے تو بغیر چینی مٹھاس کے وہ پی لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک خوراک میں فائدہ ہوگا، ایک خوراک، دوسری خوراک لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک، انشاءاللہ۔ بہتا ہوا زکام، وہ زکام کہ آپ اپنے کپڑے تک وہ خراب کر رہا ہو، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک خوراک میں فائدہ ہوگا۔ تو آپ کی اپنے بھی ساری یہ چیزیں آپ بناتے ہیں خود، اور یہ ہیں آپ کے پاس سارا جی کچھ؟ جی انشاءاللہ، جو دوست احباب یا جو افراد ہم سے یہ ادویات لینا چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ ہمارا فون نمبر موجود ہوگا، تو ٹھیک ہے، ہم سے رابطہ کر کے ہم سے وہ منگوا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا کورس ہوتا ہے دائمی نزلے کے نام پہ، دائمی نزلے کے دائمی نام، نزلے کے ٹھیک نام پہ ہے، وہ ہم سے رابطہ کر کے ہمارے دواخانے سے منگوا سکتے ہیں۔ ہمارے دواخانہ نعمانیہ دواخانے کے نام سے ٹھیک ہے، ہمارا مطب چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں بہت شکریہ آپ کا جی۔ آج اصل شہد اور نقلی شہد کی بھی آج انہوں نے پہچان بتا دی، جو کہ کسی کو نہیں پتا وہ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں اور اصلی شہد کی طرف آئیں، اور نزلے زکام کا بہت ہی آسان علاج جو کہ آپ کے گھر میں ہے اور آپ آرام سے کر سکتے ہیں، اس کو آپ بالکل کیجیے، اور تمام اور بھی جو بیماریاں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ قابو پائیے، اور ہمارا پروگرام ضرور دیکھیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وان ہیلتھ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔